Today, with Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace. Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. پاکستان آج دنیا میں امن کے علمبردار کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ خطے میں امن کے لیے بہترین ثالث کا کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ معاہدہ باعث اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے قیام امن کے لیے دن رات کوششیں کی، ان کی انتھک کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا، ہمیں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی گرانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، آفیسر کیڈٹ حافظ محمد احمد منور کو چیف آف ڈیفنس فورسز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اکیڈمی ٹرکمین شپ مین کا اعزاز ہادی عباس خان کو دیا گیا۔ مڈ شپ مین عمر مختار کو بہترین کارکردگی سے اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ شارٹ سروس کمیشن کورس کی آفیسر کیڈٹ الویرا حمزہ کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں بحرین، عراق اور جبوتی کے مڈ شپ مین بھی شامل ہیں۔ ایران اور امریکہ میں پھر تناؤ، امریکی فضائی حملے کے بعد ایران کا خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے اہداف کے مقام، حملے کی نوعیت یا ممکنہ نقصانات کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ امریکی فوج کا آبنائے ہرمز کے قریب فضائی حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر پر کی گئی، ساحلی ریڈار تنصیبات بھی حملوں کا ہدف بنی۔ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کا ایک ڈرون بڑے جہاز کے اوپری ڈیک سے ٹکرایا۔ ایران کے 3 ڈرون امریکہ نے مار گرائے۔ صحافی کا امریکی صدر سے ایرانی حملے کا جواب دینے کے حوالے سے سوال، ٹرمپ نے کہا امریکی جواب آپ دیکھ لیں گے۔ ایران نے معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی کی، ایران پر شدید حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی کچھ دفاعی صلاحیت باقی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے یہ جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ وہ جنگ بندی اور مذاکرات کے اصولوں کے پابند نہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا کہنا ہے دشمن نے غلطی کی تو آئندہ جنگ ماضی سے مختلف ہوگی، ایران نئی عسکری صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ ایرانی قوم کی امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں، ہمارا موقف امریکی عوام کے نہیں، امریکی فوج اور حکومتی جارحیت کے خلاف ہے۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا، ایران پر امریکہ کے فضائی حملے پر امریکی نائب صدر جیری وینس کا بیان، کہا ایران نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے، کوئی اختلاف ہے تو براہ راست رابطہ کر سکتا ہے، واشنگٹن اپنے وعدوں کا پابند ہے، کسی بھی جارحانہ اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہونے کے باوجود عوام ریلیف سے محروم، حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر پر برقرار، ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گی۔ قیمتیں ایک ہفتے کی بجائے تا حکم ثانی برقرار رہیں گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر کی کمی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے پہلے مٹی کے تیل کی قیمت 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر تھی۔ عالمی منڈی میں تیل کے نرخ جنگ سے پہلی والی سطح پر آ گئے۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل $71 فی بیرل میں فروخت۔ UAE کے مربن کروڈ آئل کی قیمت $66 فی بیرل ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے فریم ورک پر دستخط ہو گئے۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ فریم ورک میں سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل کے مذاکرات کا روڈ میپ شامل۔ امریکی تجویز کے تحت اسرائیل افواج کی بعض مقبوضہ علاقوں سے واپسی پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسرائیل نے انخلا کو حزب اللہ کے مکمل غیر مسلح ہونے سے مشروط کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدہ لبنان کی خود مختاری واضح کرتا ہے۔ معاہدہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے شہریوں کو لاحق خطرات کے خاتمے کے بعد اپنی سرحدوں پر واپس جا سکے گا۔ لبنان کے لیے امریکہ کی سہولت کاری میں ایک سہ فریقی فوجی رابطہ گروپ قائم کیا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نے کہا، فریم ورک معاہدے کے تحت حکومت کی ذمہ داری ملک بھر میں ریاستی عملداری قائم کرنا ہے۔ فریم ورک معاہدے کا مقصد اسرائیلی افواج کا لبنان کے تمام علاقوں سے انخلا یقینی بنانا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو رقم دینا پڑ سکتی ہے، عمان نے یورپی حکام کو آگاہ کر دیا۔ عمانی حکام نے کہا، آبنائے ہرمز کو اب جنگ سے پہلے کی حالت تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کچھ نہ کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ ہم بین الاقوامی سمندری قوانین کی ہمیشہ پابندی کریں گے، لیکن آبنائے ہرمز کو آلودگی سے پاک رکھنے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کی خدمات کے لیے کچھ فیس لی جا سکتی ہے۔ قطر نے بھی آبنائے ہرمز سے ٹول وصولی سے متعلق سگنل دے دیا۔ آبنائے ہرمز میں ٹول ناقابل قبول، امریکہ اور خلیجی ممالک نے آبنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ بحری نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ وزارتی اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا، دیرپا علاقائی امن کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل، ڈرون اور پراکسی گروپوں سمیت تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ GCC ممالک نے ایران پر عراق میں پراکسی گروپوں کی حمایت کا الزام لگایا اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا دستخط خیر مقدم اور پاکستان اور قطر کے ثالثی کردار کی تعریف کی۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ UAE کے وزیر خارجہ نے کہا، جنگ بندی اور مفاہمت کی شرائط پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے، ریاستوں کی خود مختاری اور ہمزائگی کے اصولوں کا احترام کیا جائے، بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری ناگزیر ہے، آبنائے ہرمز میں محفوظ اور آزاد جہاز رانی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے مثبت نتائج کی امید ہے، پائیدار امن اور علاقائی استحکام مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ سنجیدہ سفارتکاری اور ذمہ دارانہ مکالمہ بحرانوں کا بہترین حل ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حملے، 7 افراد شہید، صہیونی ریاست نے 7 افراد کو حزب اللہ اراکین قرار دے دیا۔
سیکیورٹی زون کے قریب ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کے فضائی سے پمفلٹ گرا کر عوام کو مختلف علاقے خالی کرنے کا حکم۔ دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے خلاف لبنانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، دارالحکومت بیروت سمیت کئی شہروں میں احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈز بلاک کر دیے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں 10 محرم الحرام کے جلوس اختتام پذیر۔ مجالس شام غریبہ میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ ملک بھر میں جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین، کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ محرم میں خدمات انجام دینے والے ہر افسر اور اہلکار کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قوم اپنے سیکیورٹی اہلکاروں پر فخر کرتی ہے۔ بلوچستان کے علاقے قولو اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.3 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز قولو سے 40 کلومیٹر شمال میں تھا۔